سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک بڑا خاص مقصد ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر بھی حالات بہت مختلف رہے سٹارز کے، تو بہت زیادہ اچھے حالات نہیں آئے، کسی کے سٹارز کے گھر بہت جلدی تبدیل ہوتے رہے، جس کی وجہ سے مکمل ویڈیوز نہ بنا پائے۔ اس بار بھی کافی حالات مختلف ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے، میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دی ہے، لازمی دیکھیے گا اور لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں جو ہارسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور جادو ٹونے کو پہچاننا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ میں صرف ایک نشانی جو ہے بتانے لگا ہوں، اگر آپ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جادو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنا، تربکنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو پھر 100% جادو ہوتا ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی پہچان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ برج حوت سٹار ہے جی پائسس۔ آپ لوگوں کے لیے اگست 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ الحمدللہ بڑا اچھا رہے گا جی۔ کاروباری معاملات آپ کے بہت بہتر رہیں گے، تو ہم اسی لحاظ سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ بھی اپنا کاروبار کرتا ہے، کسی کی نوکری نہیں کرتا، چاہے وہ چھابڑی لگاتا ہو، ریڑھی لگاتا ہو، دکان ہو، کوئی گاڑی چلاتا ہو، آن لائن کام کرتا ہو، یا ایسے نوکری پیشہ حضرات جو کہ ساتھ کمیشن پر بھی کام کرتے ہیں، یہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے، تو آپ کے لیے کاروباری لحاظ بہت بہتر رہے گا جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پروفٹ ہوگا اس مہینے کے اندر۔ نقصانات بھی ہوں گے مگر وہ نقصانات بڑی جلدی کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ آف دی منتھ آپ بڑے اچھے پروفٹ کے ساتھ اس مہینے سے نکلیں گے جی۔ بہت اعلیٰ تو نہیں، مگر یہ کہ پھر بھی آج کے لحاظ سے جو جس طرح کے معاملات جا رہے ہیں کاروباری، اچھا پروفٹ ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہے، ہنسی خوشی میں مہینہ گزرے گا، فضول بحث نہیں ہوگی، تعریف بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سراہا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ترقی کے چانسز بن سکتے ہیں، ترقی نہیں مگر یہ کہ چانس بن سکتے ہیں، تو وہ اگر چانس بن گئے تو آنے والے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب ترقی بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ سرکاری نوکری والوں کے لیے مہینہ نارمل سا مہینہ ہوگا۔ کافی زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو پریشانیاں بھی ہوں گی، کام کا برڈن تو بڑھے گا مگر یہ ہے کہ کافی زیادہ ریشو ایسی بھی آ رہی ہے کہ جن کو نوکری سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ آپ کو ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ بات کرتے ہیں جی جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے پورے کا پورا مہینہ بڑا مناسب ہے، مگر پہلی تاریخ کو کوشش کرنا زیادہ بہتر رہے گا، یعنی پہلے ہفتے سے تو آپ کو آپ کی مرضی کی نوکری ملے گی، اور ایسی ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جس کے لوگ خواہش کرتے ہیں۔ مگر یہ نہ ہو کہ آپ اس چیز کے قابل بھی نہ ہو، تو آپ اس طرح کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی جس چیز کے آپ قابل ہیں اس کے مطابق تو آپ کو بڑی اچھی نوکری ملے گی۔ جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے صرف پہلا ہفتہ بہت مناسب ہے، باقی 3 ہفتے مناسب نہیں ہیں۔ تو پہلے ہفتے میں کوشش کریں کہ کاروبار سٹارٹ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ صرف کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ شروع کر لیں گے تو باقی 3 ہفتے وہ اس چیز سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق ہے کاروبار چلانے سے۔ تو وہ میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا ہے کہ وہ پورا مہینہ ہی بڑا مناسب ہے۔ تو اگر آپ پہلے میں شروع کر لیتے ہیں تو باقی مہینہ تو ویسے ہی بڑا مناسب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پورے کا پورا مہینہ بڑا مناسب ہے، کبھی بھی پیپر جمع کروا سکتے ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ رشتوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ کچھ اتنا بہتر نہیں ہے، اتنے زیادہ مثلا رشتے ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ امید نہ رکھیے گا۔ جن لوگوں کے ہوں گے ان کے بھی خاندان کے باہر ہوں گے، خاندان کے اندر ہونے کے چانس بہت کم ہیں۔ یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں جی۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت مناسب سا ہے، حمل ہونے کے چانسز تقریباً درمیانے سے ہیں، بہت زیادہ امید نہیں دلا رہا۔ ہاں، شفا کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بچی یا پھر میرا بچہ ایسے معاملات کے اندر پھنسا ہوگا جس کو ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے تو پورا مہینہ بہت مناسب ہے۔ اپنی دوائیاں لیں،
इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेहत के मामलात भी ज़्यादातर लोगों के ठीक हैं जी, स्टार से ताल्लुक़ रखने वालों के बड़े मसाइल होने के चांसेस कम हैं। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है तो कारोबारी कर्ज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको वापस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मगर आपने किसी को जो दिया हुआ है मिलने गिलने वालों को, उसके चांसेस सिर्फ 50% हैं, ज़्यादातर मिलने के चांसेस नहीं हैं जी। तो 50% चांस है आपको कि वो कर्ज़ मिलेगा। मियाँ बीवी के मामलात के अंदर जो है ये महीना ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है। मगर यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि किसी तीसरे बंदे की वजह से नुकसानात होंगे। तीसरा बंदा औलाद भी होती है, जैसे मियाँ बीवी औलाद से उठकर लड़ पड़े, बहन भाई भी होते हैं, चाहे वो बीवी के हों चाहे शौहर के हों, माँ भी होती है। तो इन वजह से आपकी लड़ाई झगड़ा हो वो एक अलहदा चीज़ है। आपस के मामलात के अंदर स्टार बहुत अच्छा है, तो इनकी वजह से झगड़ा होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप अपनी अकल बूझ से उसको कंट्रोल कर लें तो समझ बूझ से, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। मगर ना करें, उसको चीज़ को ना समझें, बस एक ही बंदे की बातों पर लग कर, शौहर है तो किसी अपने की बातों पर लग के लड़ पड़े, बीवी अपने की बातों पर लग के लड़ पड़े, तो फिर तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका स्टार से ताल्लुक़ नहीं है, उसका आपकी अकल से ताल्लुक़ है। स्टार के लिहाज से तो आपके मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं है। अगर बहन भाइयों के मामलात के अंदर बात करें तो उसमें भी आपकी लड़ाई झगड़ा है जी, मगर ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा बहस होगी, मगर इंशाअल्लाह ताला बाद में वो कवर हो जाएगी। महीने के अंदर काफ़ी दफ़ा बहस होगी, मगर यह है कि वो कवर भी हो जाएगी। ऐसे मामलात नहीं होंगे कि ताल्लुक़ टूट जाए। ठीक है जी, बाकी अल्लाह की ज़ात करम करेगी इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं आपके स्टार के सदक़े और पढ़ाई के बारे में। हाँ जी, तो 12 के 12 स्टार्स के लिए जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई है वो बताने लगा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पढ़ाई की। आपको जो पढ़ाई देने लगा हूँ ये आपने छोड़नी नहीं है, ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये आप करते रहेंगे। ठीक है जी। पढ़ाई सुबह उठकर जब आप मुँह हाथ धोएंगे उसके बाद आपने ये करनी है, ठीक है, और एक दफ़ा रात को आपने करनी है। इसको करने के बाद आप अल्लाह ताला के हिसार में आ जाएंगे। जब आप सुबह पढ़ेंगे तो सुबह से लेकर रात तक के हिसार में आएंगे, और रात को करेंगे तो रात से लेकर सुबह तक के हिसार में आएंगे। ठीक है जी। पढ़ाई ये है, ये नज़र बद वगैरह जादू टूने से काफ़ी हद तक बचत करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें और सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है जी। ये आपने दिन में 2 बार, एक बार पढ़नी है। उसके बाद फजर की नमाज की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 3-3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 90 दफ़ा ये पढ़ाई पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसयकफिमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। तो ये आप पढ़ेंगे 90 दफ़ा। ये आप 11 दिन तक पढ़ाई करेंगे। अगर तो वीडियो शुरू होने से पहले आप इसको, माजरत वीडियो कह रहा हूँ, महीना शुरू होने से पहले आप शुरू कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई बंदा मेरी ये वीडियो महीना शुरू होने के बाद देख रहा है तब भी शुरू करे, असरात उसमें भी आएंगे, मगर ये कि महीना शुरू होने से पहले ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आपका सदका औरत और मर्द का अलहदा अलहदा बताने लगा हूँ। ठीक है जी। मर्द हजरात, इतवार वाले दिन अपने घर के अंदर जो है आप 3 मुट्ठी मसर की दाल, मसूर की दाल जो लाल रंग की होती है, तस्वीर लगाइए, एक बर्तन के अंदर ये डालेंगे। 3 मुट्ठी चावलों का बारीक टोटा जो होता है, छोटे चावल जो होते हैं कटे हुए, वो होंगे, और 3 मुट्ठी चीनी होगी। ये 3 ढेरियाँ लगा देंगे आप एक प्लेट के अंदर, और घर के अंदर रख देंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हों। ठीक है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अच्छे से इनको मल लेना है, आपस में, यानी मिक्स करना और मलना है, ताकि चीनी भी हर चीज़ को लग जाए। फिर आपने कब्रिस्तान चले जाना है, और कब्रिस्तान चले जाएं और जाकर वहाँ, अगर कब्रिस्तान नज़दीक नहीं है तो कोई ऐसी जगह नज़दीक हो जहाँ पर वीराना हो, कीड़े कीड़ियाँ हो, तो उस जगह जा सकते हैं आप। तो आपने हाथ में पकड़ के ऐसे फेंकना है जैसे आपने देखा होगा कि ये फसलों को बीज वगैरह देते हैं, या फिर फसलों को जो है छटा देते हैं, ठीक है, खाद का, इस तरह आपने फेंकना है। और जब फेंकना है तो कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ। 3 सोमवार करना है लगातार, एक भी बीच में नागा ना हो। याद रखिएगा, स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, आपके लिए देना बहुत ज़रूरी है।
یہ مرد حضرات دیں گے جی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے دن کی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی دن بھی کر سکتی ہیں۔ کالا کپڑا لینا ہے اور 5 چٹاک آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے، یعنی 1 پاؤ پورا ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی تولنے میں کرتا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ کی مہربانی اس کے تول کے اندر فرق نہ ڈالے، 5 چٹاک پورا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے لے آنا ہے، دن کے اندر لا کر اس کو فریج میں رکھنا ہے، فریج میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگو تو جیسے آج کل کا ٹائم ہے تقریباً سمجھ لیں 10 بجے کے قریب، کچھ لوگ ذرا لیٹ سوتے ہیں تو اس لیے تقریباً 10 بجے کے قریب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گوشت نکال کر ٹھنڈا جو ہے اس کے اوپر سے شاپر ہٹا کر کالے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر باندھ کر پوٹلی بنا لینی اور برتن میں رکھ کے گھر کے اندر آپ نے اسے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل ہوگا، صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے 3:20 سے لے کر تقریباً 20 منٹ سے لے کر 25-26 کے اوپر پہلی اذان ہوتی ہے، 3 بج کر تو اس وقت آپ نے یہ کس وقت دینا ہے؟ اس سے پہلے، یعنی کوئی 3 بجے سے پہلے آپ نے یہ دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ پوٹلی کو کھولنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ہے، دروازہ کھول کے اس کو گھر سے باہر گلی کے اندر پھینک دینا ہے اور دروازہ بند کر کے آپ نے اندر آ جانا ہے، کپڑا بھی ساتھ پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد آپ اپنا باقی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میری بہنوں عورتوں جو میری مائیں بہنیں ان کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، لازمی دیجیے گا، معاملات کافی خراب ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام کا آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ لوگوں پر رحمت نازل فرمائے، میرا مالک ہر قسم کی تنگی تکلیف دور فرمائے، رب العزت آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے، برا سوچنے والوں کا اپنا برا کر دے، میرا مالک آپ کو ان کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔